جی حسن صاحب، یہ جو عبادت خانے میں جو نکاح کے لیے جو کل آپ نے پوسٹ ڈالا تھا کہ نکاح کے لیے بھی عبادت خانہ دیا جائے گا، تو اس کے بارے میں تھوڑا آپ ڈیٹیل بتائیے. آج کے بعد ہم لوگ عبادت خانے کو انشاءاللہ اسلامک نکاح کے لیے فراہم کریں گے. اسلامک نکاح سے میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی نکاح میں کوئی مکس گیدرنگ نہ ہو، میوزک نہ ہو، یا ایسا کوئی کام نہ ہو جو شریعت میں الاؤڈ نہ ہو. اور اگر اس قسم کا اگر کوئی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو عبادت خانہ انشاءاللہ اویلیبل ہے. یہ اس سے پہلے کبھی عبادت خانہ نکاح وغیرہ کے لیے نہیں دیا گیا تھا، تو یہ کانسیپٹ آپ کیسا مطلب کیسا آیا آپ کو کہ یہ کانسیپٹ یہاں پر عبادت خانے میں اس کو امپلیمنٹ کرے؟ ہم لوگ جب عبادت خانہ کنسٹرکٹ کیے اور اس میں کروڑوں روپے انویسٹ کیے تو ہمارے پاس آلریڈی کافی گرینڈ پلانس تھے جو ایک کے بعد ایک لائنڈ اپ تھے، تاکہ ہم عبادت خانے کو شیعوں کا ایک مرکز بنائیں جہاں پر عزاداری بھی ہو، ساتھ میں نمازیں بھی ہو، دیگر عبادات بھی ہوں. اور وہاں آپ جیسے کہ دیکھیے وہاں پر ہم ورک شاپ بھی کر رہے ہیں قوم کے بینیفٹس کے لیے. اور اسی سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اسلامک طریقے کے نکاح بھی ہو، کیونکہ وہ بھی ایک عبادت میں ہی شمار ہے. تو اس کے چارجز کیا رہیں گے حسن بھائی عبادت خانے کے، جو بھی اگر نکاح کرانا چاہ رہا ہے وہاں پر؟ جی، تو اس کے بیسک چارجز جو ہے وہ 14,000 ہیں، لیکن اس میں بھی ہم لوگ جو ہے کافی رعایتیں کر رہے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی ریگولر مصلی ہے اور اس کے بلڈ ریلیشن میں شادی ہے تو جیسا کہ ہمارے دوسرے فنکشنز میں اس کو 50% اسٹریٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ 14,000 بھر سکے تو اس کو بھی ہم کیس ٹو کیس بیسس پہ کنسیڈر کریں گے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو مین فوکس ہے عبادت خانے میں نکاح الاؤ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دولت مند لوگ آ کر وہاں پر نکاح کریں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مجالسوں اور ہمارے نمازوں اور دوسرے عبادات میں امیر غریب سب ایک فرش پر آ کر بیٹھتے ہیں، لیکن شادی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پر امیر کی شادی الگ ہوتی ہے اور غریب کی شادی الگ جگہ ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ فرق مٹ جائے، امیر آدمی بھی آ کر عبادت خانے میں شادی کرے تاکہ یہاں کی جو برکتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور غریب آدمی بھی وہیں شادی کرے. اور عبادت خانہ ماشاءاللہ کیپیسٹی کے اعتبار سے اور خوبصورتی کے اور مینٹیننس کے اعتبار سے کسی بہترین شادی خانے سے کم نہیں ہے. تو سارے قوم کے لوگ اس کا استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنے بیٹیوں کی یا جو بھی جن کی بھی شادیاں ہونا ہے یہاں پر کرا سکتے ہیں تاکہ ان کو اس کی برکتیں حاصل ہو. اگر یہاں پر جو بھی اگر نکاح کرواتے ہیں تو مطلب اگر کوئی اگر وہاں پر اگر کوئی دن میں اگر نکاح کرتا ہے تو لنچ کا، یا رات میں اگر نکاح ہوتا ہے تو ڈنر کا، تو کس طریقے سے وہ وہاں پر مینجمنٹ کیا ان کو سپورٹ کرے گی اور کس طریقے سے وہ آرگنائز کر سکتے ہیں، چاہے وہ لنچ ہو چاہے وہ ڈنر ہو؟ ہم لوگ نے نکاح کے لیے 2 سلاٹ رکھے ہیں. ایک آفٹرنون سلاٹ ہے جو 1:30 سے 5:30 تک چلے گا، اور دوسرا سلاٹ ہے ایوننگ سلاٹ 7:30 کے بعد. اور وہ لوگ یا دن کا سلاٹ لے سکتے ہیں یا شام کا سلاٹ. اور اگر کوئی کھانا کھلانا چاہ رہا ہے تو ہمارے پاس کافی ہیوج پارکنگ ایریا ہے جہاں پر پارکنگ ہو سکتی، یا پارکنگ نہیں ہے تو وہاں پر کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے. اور ایک کافی بڑا کچن ہے جہاں پر پکوان بھی کیا جا سکتا ہے. تو اوپر کچھ ریفریشمنٹ وغیرہ یا چائے بسکٹ یا جس طریقے سے مطلب ایٹ ہوم کے طریقے سے، یا کوئی آئس کریم وغیرہ اوپر ہال میں الاؤ ہے؟ اوکے، ہم جو ہال دے رہے ہیں وہاں پر آپ بیسک ریفریشمنٹ دے سکتے ہیں جس سے کہ کچھ ہال میں خرابی نہ ہو. اور یہ لیڈیز کا جو سیکشن رہے گا کدھر رہے گا اصل میں؟ ہمارے پاس اوپر ایک ہال ہے کافی بڑا، جی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہال ہے کہ ان کے نام سے ہے، جی. جہاں پر ورک شاپ اور کلاسز ہوتے ہیں.
تو اس ہال میں لیڈیز بیٹھ سکتے ہیں، اور گراؤنڈ فلور پہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہال ہے ان کے نام سے، وہاں پر جینٹس بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ رات میں جو اگر جو نکاح کراتے ہیں، جو سیکنڈ سلاٹ میں اگر جو نکاح کرواتے ہیں تو ان کی لاسٹ ٹائمنگ کیا رہے گی؟ جی، ان کی ہم لوگ کی جو اسٹینڈرڈ ٹائمنگ ہے 7:30 to 10:30 ہے، جی تاکہ 10:30 کے بعد ہمارے کو کلیننگ کے لیے ایٹ لیسٹ 45 منٹس ملے، تو 10:30 ان کی لاسٹ ٹائمنگ ہے۔ تو کچھ ٹائم نکاحوں کے لیے کچھ ٹائم ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے کیا، ایک آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ؟ کیونکہ 7:30 سے 10:30 تک کا جو ٹائم رہے گا تو کافی لوگ اس میں مطلب ایگری نہیں کریں گے یہ چیز کو۔ میں جانتا ہوں کہ آج کل ہمارے جو شادیاں ہیں وہ بہت لیٹ سٹارٹ ہو رہی ہے، بعض تو 11 11:30 پہ بھی ہو رہی ہے، تو لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہم لوگ کو چاہیے کہ ہماری لائف کے ہر اسپیکٹ میں ڈسپلن لانا چاہیے، انکلوڈنگ یہ شادیوں کے فنکشنز، کیونکہ نیکسٹ ڈے آفیسز وغیرہ رہتے، تو ہم تو انکریج کریں گے کہ 10:30 کو وائنڈ اپ کر دیں، اور اگر نہیں تو ہم تھوڑی بہت رعایت دے سکتے ہیں، لیکن جیسا عام طور پہ شادی خانوں میں ہوتا ہے کہ رات کے 1-1:30 بجے تک چل رہا ہے، وہ بالکل ہم الاؤ نہیں کر سکتے، کیونکہ نیکسٹ ڈے فجر کی نماز ہوتی ہے، اور ہمارے ورکرس کو بھی ہم کو ریسٹ دینا ہے اور نیکسٹ ڈے کے لیے ہال تیار کرنا ہے۔ تو یہ فرسٹ سلاٹ کی ٹائمنگ اسٹارٹنگ اور اینڈ وہ اس کا تھوڑا 1:30 to 5:30 ہے۔ اوکے 1:30 to 5:30۔ تو اس میں عبادت خانے کے لیے کیا عبادت خانے کی جانب سے کیا پرووائڈ کیا جائے گا؟ عبادت خانے کی طرف سے آپ کو ایک ریڈی میڈ ہال ملے گا، اس میں لائٹس، فین سب کچھ ہے، آپ کو صرف پلاسٹک کے چیئرس کا انتظام کر لینا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ حسن بھائی۔